السلام علیکم۔ مشہور زمانہ کتاب البدایہ والنہایہ میں ایک ایسی بات نظروں سے گزری جسے پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سوچا کیوں نہ اس بات کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، کیونکہ جس بیماری کا میں ذکر آج کی ویڈیو میں کرنے جا رہا ہوں، آج کل تقریباً ہم سب اس بیماری میں ملوث ہیں، لہٰذا بات کو پورا سنیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جماعت کے قریب سے گزرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت سے خطاب فرمایا کہ تم میں ایک شخص ایسا ہے کہ جس کا ایک دانت قیامت کے اندر احد پہاڑ سے بڑا ہوگا۔ یہ بات سن کر پوری جماعت کے دل کانپ اٹھے، ساری جماعت پر خوف طاری ہو گیا۔ وقت گزر گیا اور اس جماعت سے تعلق رکھنے والا ہر شخص ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا، سوائے دو لوگوں کے۔ ایک تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے شخص کا نام تھا الرجال، جو کہ قبیلہ بنو حنیفہ سے تعلق رکھنے والا تھا۔ یہ رجال ان لوگوں میں سے تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کیا، قرآن سیکھا اور عبادات میں مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان ان کی عبادات کی مثالیں دی جانے لگیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہی ہوئی وہ بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں گھر کر گئی۔ وہ ہمیشہ اسی ڈر میں رہتے کہ کہیں حضور کی بات مجھ پر صادق نہ آ جائے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ جب مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رجال کو یمامہ کی طرف مبلغ بنا کر بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دو۔ رجال جب یمامہ پہنچا تو مسیلمہ کذاب نے اسے عزت اور مال و دولت کا لالچ دیا اور کہا کہ اگر تو میرا ساتھ دے تو میں تجھے آدھی حکومت دے دوں گا۔ مال و دولت کے لالچ نے رجال سے اس کا ایمان چھین لیا۔ اب وہ شخص جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا، قرآن پڑھتا تھا اور ہمیشہ عبادات میں مشغول رہتا تھا، اب وہ جھوٹے نبی کا مددگار بن گیا۔ رجال نے اعلان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ سنا ہے کہ مسیلمہ میرے ساتھ ایک نبی ہے۔ رجال کے اس جھوٹ نے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر دیا اور یہ فتنہ مسیلمہ کذاب کے فتنے سے بھی بڑا ثابت ہوا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر کو یمامہ کی طرف بھیجا، جس میں وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، لیکن انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اپنے اس گناہ کا کفارہ جنگ کی صورت میں ادا کروں گا۔ جب جنگ یمامہ شروع ہوئی تو شروع میں مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی اور مسلمان کفار کو کاٹنے لگے۔ موقع پا کر وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ رجال نامی وہ ملعون بھی مارا گیا۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ سجدے میں گر پڑے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آزمائش سے بچا لیا۔ اب اس ویڈیو کا میں لب لباب آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی عبادات پہ فخر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید آخرت میں ہمیں اپنی عبادات کی وجہ سے نجات ملے گی۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ نجات کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر ہے، لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ایمان والی موت مانگنی چاہیے۔ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بہت بڑا گناہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی موت نصیب فرمائی، جبکہ دوسری طرف رجال نامی ملعون نے پوری زندگی اسلام کے سائے میں گزاری لیکن بری موت کا شکار ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، آمین، فی امان اللہ۔